أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی کا درود شریف پڑھیں اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں پیدا فرمایا، اسلام کی حقانیت اور اس کے سچے مذہب کی سمجھ اور اس کے ماننے کی توفیق بھی عطا فرمائی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم ہے. دنیا میں نہ جانے کتنے انسان ایسے بس رہے ہیں جو خدا کی شان میں بے ادبی و گستاخی کرنا انہوں نے اپنا مقصد بنایا ہے، مگر اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسی بری بلاؤں سے محفوظ رکھا ہے، ایسے برے بھیانک انجام کو پہنچانے والے برے اعمال سے اللہ نے ہمیں بچائے رکھا، اور اللہ نے ہمیں اس کے وحدانیت کا اقرار کرنے والا بنایا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا ماننے والا اور ان کے طریقے پر چلنے والا بنایا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے. خدا چاہتا تو کوئی اور مخلوق بھی بنا دیتا، کسی اور جگہ بھی پیدا فرما دیتا، کہیں اور بھی ہمارا وجود ہو سکتا، کسی اور صورت میں بھی ہمارا وجود ہو سکتا، مگر اللہ نے ہمیں انسان بنایا، نیک بنایا. اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر اللہ نے ہمیں قائم فرمایا اور دین کے ماننے والوں میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا. یہ اللہ کا فضل و احسان ہے. ہمارے لیے یہ نہایت ہی ضروری ہے کہ ہم اپنے دین کی حفاظت کریں، اپنے مذہب کی حفاظت کریں، اپنے عقیدے کی حفاظت کریں اور اپنے اخلاق و کردار کی حفاظت کریں. ہمارے اخلاق و کردار اس قدر بگڑتے جا رہے ہیں جو ہمارے اسلامی صحیح تعلیم سے ہٹ کر کے ہم اپنی زندگی گزارنا شروع کر چکے ہیں. حلال و حرام کی تمیز ہم نے چھوڑ دیا ہے. حرام کے اس قدر دل دادا بنتے جا رہے ہیں کہ شراب، جوا، نہ جانے اس قدر اس طرح کے اور بھی کس قدر بھیانک جرم، بھیانک گناہ ہیں جن کی بھیانک سزاؤں کو خدا و رسول ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کما تدین الدان، جیسی کرنی ہوگی ویسی بھرنی ہوگی. آج اگر ہم نے حرام کی طرف قدم بڑھایا ہے تو ہمارے آنے والی نسلیں حرام کی طرف قدم بڑھانے والی ہوں گی، اور اگر ہم نے آج گناہ کی طرف قدم بڑھایا ہے تو ہمارے آنے والی نسلیں گناہ کی طرف قدم بڑھانے والی ہوں گی. اور اگر آج ہم نے اپنے آپ کو سنبھالا ہے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے طریقے پر ہم نے اگر اپنے آپ کو قائم کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر، شریعت مطہرہ پر پابند ہو گئے، قائم ہو گئے، تو یقیناً دنیا و آخرت کی کامیابی ہمارا مقدر ہوگی. موت اور حیات یہ اللہ کے ہاتھ ہے. خدا جب چاہے موت عطا فرما دے، خدا جیسے چاہے زندگی عطا فرما دے. زندگی مل گئی تو یہ اس کی نعمت ہے. اس نعمت کا صحیح معنوں میں ہمیں استعمال کرنا چاہیے. اللہ نے ہمیں زندگی بخشی ہے، جسم و توانائی، صحت و تندرستی اللہ نے عطا فرمائی ہے. یہ ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں، تو کس لیے ہیں کہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی جائے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر پابندی کے ساتھ عمل کیا جائے. عزیزان محترم، آج دنیا کی طلب انسانوں پر اس قدر غالب آتی جا رہی ہے،
ہوائے نفس اس قدر ان پر غالب آ چکی ہے کہ انہیں عذاب کا خوف تک نہیں محسوس ہوتا، انہیں ڈر تک نہیں محسوس ہوتا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارہا اپنے کلام میں قرآن مجید میں اپنے عذاب سے ہمیں ڈرایا ہے اور بتایا ہے کہ اللہ کا عذاب بھیانک دردناک عذاب ہے، اور جن کو عذاب کی تمیز نہیں ہے، جو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، ان کے لیے بھی اللہ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر فرما دیا ہے، ان کے سننے پر مہر فرما دیا ہے، دیکھنے پر مہر فرما دیا ہے، وہ اندھیرے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے۔ عذاب کس قدر دردناک ہوگا، ان عذابوں سے ہمیں کس قدر خلاصی ملے گی، کس قدر ہم اپنے آپ کو بچا پائیں گے، ہماری طاقت ہی نہیں ہوگی کہ ہم اپنے آپ کو بچائیں گے۔ جس طرح سے آج ہم اپنے آپ کو سانس لینے سے روک نہیں سکتے ہیں، آخر حد تک کہ ہمیں سانس لینا ہی پڑتا ہے، اس کے بغیر ہماری زندگی نہیں، تو اسی طریقے سے اگر خدا سزا متعین کر دے کسی کے لیے، سزا دے دے، تو پھر اس سزا کو ہمارے ساتھ ہونا ہی ہے۔ کتنی ایسی بھیانک سزائیں ہیں، جو انسان بیاج کھانے والے ہیں ان کے لیے تو سزائیں ایسی ہیں کہ وہ اپنا ہی جسم نوچ کر کے کھانے والوں میں ہوں گے، اپنا ہی جسم کاٹ کر کے کھانے والوں میں ہوں گے۔ جس طرح سے کتا کسی جانور کے مردہ جسم سے گوشت کھینچ کر کے کھاتا ہے، اس کے کترے جانے کا، کھینچے جانے کا جو مرحلہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے انسان کو درد کا محسوس ہونا ضروری ہوتا ہے، اور وہ درد محسوس ہوگا تو تکلیف ہوگی، اور پھر اس پر جہنم میں جلتے ہوئے رہنا ان کا مقدر ہوگا۔ یہ ہمارے لیے بھیانک عذابیں بیان کیے گئے ہیں، بتائے گئے ہیں، تاکہ لوگ اپنے آپ کو بچا سکے، خدا کی نافرمانی کرنے سے اپنے آپ کو بچا سکے، بیاج کھانے سے اپنے آپ کو بچا سکے، حرام کام کرنے سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں تو اس کا ڈر اور خوف ہی نہیں رہا، ہم یہ سوچتے ہیں کہ کل کا معاملہ کل دیکھا جائے گا، کل کیا دیکھیں گے، دیکھنے کی طاقت ہوگی تو دیکھا جا سکتا ہے، آج کیا دیکھ سکتے ہیں، آج کیا کر سکتے ہیں، آج کو اللہ نے ہمارے ہاتھ میں رکھا ہے۔ آج ہم نیک بننا چاہیں تو نیکی کی طرف ہمارے لیے راستے ہموار فرما دے گا، اور اگر ہم برے راستے پر جانا چاہیں تو ہمارے لیے راستے کھلے ہیں، اختیار کرنا ہمارا کام ہے، نہ اختیار کرنا ہمارا کام ہے۔ ہدایت کا بھی راستہ کھلا ہے، اور جو گناہ کا راستہ ہے وہ بھی بند نہیں کیا گیا ہے، وہ بھی کھلا ہی ہے، مگر اختیار کرنے والے کو، اس راستے پر چلنے والے کو اپنا محاسبہ کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمان منقول ہے، آپ فرماتے ہیں، کثیر اولیاء جو ہے اس طریقے اس فرمان کو روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں حاسبوا قبل ان تحاسبوا، پہلے اپنا حساب لگا لو اس سے پہلے کہ تمہارا کل قیامت میں حساب لگایا جائے، اور کل قیامت میں اگر حساب لگایا جائے گا تو انسان کے جسم کا رونگٹا اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا کہ اس رونگٹے نے کس قدر خدا کی نافرمانی میں اپنا حصہ ادا کیا ہے۔ زبان اگرچہ وہاں پر بدلنا چاہے، زبان کی جو عادت ہے جھوٹ بولنا اور منکر ہو جانا، انکار کر جانا، وہاں بھی اپنی شیطانیت دکھانے کی کوشش کرے گی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت پر انسان کے جسم کے اعضاء کو زبان عطا فرما دے گا، انسان کے جسم کے اعضاء بولیں گے کہ پروردگار یہ انسان اب بھی جھوٹ بول رہا ہے، ہاتھ گواہی دیں گے کہ اس نے ان ہاتھوں سے کیا کیا گناہ کیا ہے، اس کے پیر گواہی دیں گے کہ اس کے پیروں سے اس نے کیا کیا گناہ کیا ہے، اس کی آنکھ گواہی دیں گے کہ اس آنکھ سے اس نے کیا کیا گناہ کیا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ ہمیں حق بات کے بیان کرنے سے، سچی بات کے ظاہر ہونے سے وہاں ہم اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے ہیں۔ ہمارا ہر عضو اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا، ہمارا جسم کا ہر حصہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی کرنی کا بیان کرے گا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا قسم و جلال ہوگا، اس کی بارگاہ میں گفتگو کی جسارت کسی کو نہیں ہوگی۔ اللہ نے فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے میدان حشر قائم ہو جائے گا اور کسی میں مجال نہیں ہوگی کہ گفتگو کی جائے، اور فرشتے سب باندھے کھڑے ہوں گے، سوائے اس کے کسی میں مجال نہیں کہ گفتگو کرے۔ ایک ہستی ہوگی جس سے گفتگو کی اجازت ہوگی، وہ یقیناً ہمارے اور آپ کے آقا و مولا محمد عربی رسول خدا روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہم گناہگاروں کی شفاعت کی اجازت ہوگی، وہ شفاعت فرمائیں گے، یقیناً شفاعت قبول کی جائے گی۔ مگر
याद रखें कि हमारी शफाअत कबूल हो जाएगी, ये यकीन तो है, मगर हम शफाअत के लायक हैं, ये हमारे पास क्या यकीन है कि हमने अपने आप को कम से कम शफाअत के लायक भी तो बनाया है, कम से कम हमें शफाअत का तो हमने अपने आप को हकदार बनाया है। ये भी तो हमारा मुहासबा करना हमारे लिए जरूरी है। हमने सिर्फ जो हक कर दिया, अदा कर दिया, जबान से कुछ कलिमात को कह दिए, तो क्या हमने दीन इस्लाम का हक अदा कर दिया? क्या हमने उसका हक अदा किया है? ये अपने आप पर गौर करने की जरूरत है। हक तो ये है कि हम अल्लाह के दीन के सच्चे ताबेदार हो जाएं, अल्लाह के अहकाम के सच्चे ताबेदार हो जाएं, हराम से अपने आप को बचा लें, गुनाह से अपने आप को बचा लें, और रियाकारी से अपने आप को बचा लें, ब्याजखोरी से अपने आप को बचा लें, शराबखोरी से अपने आप को बचा लें। यह हमारा हक है। मगर अफसोस की बात है कि हम आस-पास अपने जब भी नजर करते हैं, एक दो घर सलामत होंगे, मुश्किल की बात है, हर चौथे घर में कोई ना कोई ऐब हमें जरूर नजर आ जाता है, हर चौथे घर में कोई ना कोई आदत कबीहा और गुनाह का, जुर्म का कोई ना कोई मुर्तकिब नजर आ जाता है। आखिर बात क्या है कि हमने खुद को किस माशरे में ले जाना शुरू कर दिया है, एक दूसरे का एहसास करना तक हमने छोड़ दिया है। जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हो, तुमको अल्लाह ने तमाम उम्मतों में बेहतरीन उम्मत बना कर दिया है। अल्लाह ने सबसे बेहतर उम्मत बनाया है। और इस उम्मत के बेहतर होने की क्या खुसूसियात हैं? नुमायां खुसूसियात ये है कि भलाई की तरफ बुलाने वाले होंगे, बुराई से रोकने वाले होंगे। और आज क्या हाल हमारा होता जा रहा है, नौजवान जो है दोस्ती के नाम पर गुनाह की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। एक नौजवान गुनाह की तरफ कदम बढ़ा रहा है तो उसका दोस्त दूसरा जो नौजवान है वो उसके गुनाह में उसकी मदद करता चला जा रहा है। एक इंसान अपनी निगाहों को बुरे रास्ते पर ले जा रहा है और उसको दूसरा दोस्त उसके अंदर आसानी मुहैया कर रहा है। कोई हराम खा रहा है या हराम पी रहा है, दूसरा दोस्त उसमें उसे साथ बनता चला जा रहा है। याद रखें, एक हदीस मुबारका है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दालु अलल खैरि कफ़ाइलिही, जो नेकी की तरफ बुलाने वाला है ऐसा ही है जैसे नेकी पर अमल करने वाला है। और याद रखे, बुरे रास्ते की तरफ ले जाने वाला, बुराई की तरफ ले जाने वाला, बुराई में उसकी मदद करने वाला, गुनाह में उसकी मदद करने वाला ऐसा है जैसा कि उस गुनाह के करने वाला है। ये हमें समझना चाहिए कि हमें नेकी के लिए अपने दोस्तों के साथ देना है, गुनाह के लिए अपने दोस्तों का हमें साथ नहीं देना है। उन्हें नसीहत करना है, उन्हें समझाना है, किसी भी तरीके से कोशिश करके उसे बचाने की कोशिश करना है। सोचने की बात है, समझने की बात है। हमारी निगाहों के सामने अगर बहुत बड़ी आग दहक रही है और हमारा दोस्त उसमें जाकर के कूदना चाह रहा है या बड़ी ऊंची बिल्डिंग से वो छलांग लगा करके मरना चाह रहा है, तो क्या दोस्त उसके बचाने की कोशिश नहीं करेगा? क्या उसकी जिंदगी बचाने की कोशिश नहीं करेगा? क्या उसके उस बुरे इरादे से उसे रोकने की कोशिश नहीं करेगा? यकीनन दोस्त और जो हैं वो रोकने की कोशिश करेंगे। मगर अफसोस की बात है कि दुनिया की आग से बचाना चाह लेंगे, दुनिया की बुलंदी से मरने से कूद करके बचाना चाहेंगे या फांसी लगा करके मरने से बचाना चाहेंगे। ये दुनिया के लिए हम करना चाहते हैं, मगर हकीकत में हमें मोहसिन हम तब हैं जब हम उनके आखिरत के लिए भी उसी तरीके से फिक्र करने वाले हो जाए। दुनिया में भला चाहना है, यकीनन उसी के साथ साथ आखिरत का भी भला चाहना हमारे लिए जरूरी है। अगर हमारा कोई दोस्त गुनाह कर रहा है तो उसे प्यार से, मोहब्बत से समझा करके उसे उस गुनाह से बाज लाने की कोशिश करना चाहिए, उस गुनाह से बदलाने की कोशिश करनी चाहिए। तब जाकर के हमें यकीनन हमें उसकी रहमतें मिलेगी, बरकतें मिलेगी। अफसोस की बात है कि अजान होने लगती है और हम नमाजों से गाफिल नजर आते हैं। अजान हो रही होती है, हम अपने कामों में, धंधों में मसरूफ नजर आते हैं। इसी तरीके से कभी अजान हो रही हो या मस्जिद के लिए निकल रहे होते हैं, मगर हमारा कोई दोस्त हमें किसी दूसरे काम पर ले जाना चाहता है या चाय पिलाने के बहाने कहीं और ले जाना चाहता है, तो हम उसका दिल रखने के लिए, उसका दिल न टूटे ये ख्याल करते हुए हम नमाज को छोड़ करके उसके साथ चले जाते हैं। ये हालात हमारे मुआशरे के बनते चले जा रहे हैं। हमारे वो कमियां हैं जो हमने देखना तक छोड़ दिया है, उसको सुधारना तो दूर की बात है, हमने उसको देखना तक गवारा करना छोड़ दिया है। याद रखें, अगर इसी हाल में हम रहे तो फिर वो दिन दूर नहीं कि हम पर भी कहर और हसद का वो समा आ जाए, वो वक्त आ जाए कि फिर हमें अपने जान के भी लाले पड़ जाएं, अपने औलादों के भी, उनकी जिंदगी, जान, माल, इज्जत, आबरू की हिफाजत का भी हमें लाला पड़ जाए। यानी अगर हम इसी हाल में अपनी जिंदगी गुजारते रहें, खुदा के अजाब के हकदार अगर अपने आप को बनाते रहेंगे, तो फिर अगर उसका कहर
اور اس کا غضب ہماری طرف رخ کر جائے تو پھر کوئی اس کے قہر و غضب سے بچانے والا نہیں ہوگا۔ قوموں نے دیکھا ہے سینکڑوں برس جہاں پر انہوں نے علم و دانش کے سر چشموں کو بہایا ہے، میدان علم و عمل میں انہوں نے اپنا لوہا منوایا ہے، مگر جب انہوں نے اپنے کردار کو لہو و لعب کی طرف پھیر لیا ہے، جب انہوں نے اپنے اخلاق اور کردار کو بدل ڈالا ہے، انہوں نے جب شراب اور عورت سے اپنی دوستی بڑھانا شروع کر لی ہے، حرام کام سے جب انہوں نے اپنا تعلق جوڑنا شروع کر لیا ہے، تو پھر جب خدا کا غضب اس طرف رخ کر گیا تو حال کیا ہوا کہ آج بھی دنیا تاریخ کے اندر اس کو آپ دیکھیں گے کہ وہ مسلمان قوم کے ہڈیوں سے، ان کے ڈھانچوں سے بنائے جانے والی بلند بلند عمارتیں چیخ چیخ کر کے بتاتے ہیں کہ یہ ہے وہ جو خدا و رسول کے نافرمان ہو کر کے اپنے معاشرے کو برباد کرنے کے ذمہ دار تھے، جن کا انجام یہ عبرتناک یہاں پر ہے۔ آج ہمارے ساتھ وہی حال اللہ نہ کرے، حالات ہمارے بہت برے بنتے جا رہے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے اخلاق و کردار کو برا بنا لیا ہے، ہم نے رسول اللہ کی سنتوں سے اپنا رشتہ اور تعلق کو توڑ لیا ہے، ہم نے دنیا داری کے لیے اپنا سب کچھ بنا لیا ہے۔ آج ہم ایک دوسرے کے لیے ایثار و قربانی، ان کے لیے ایک دوسرے کے دل کو بڑا کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے، اپنی خواہش، اپنی منمانی، جہاں دل کرے، جہاں دل سمجھے، جہاں بات سمجھ میں من کو بھائے وہاں سب کچھ ہمارے لیے ہوتا ہے، جہاں بات شریعت کی ہوتی ہے، جہاں خدا و رسول کے قانون کی ہوتی ہے، وہاں ہمیں خدا و رسول کی پکڑ ہوتی ہے، مگر ہم اس پکڑ سے غافل ہو کر کے اپنی وہ شیطانی خواہش، وہ شیطانی سوچ کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور گناہ کے دلدل میں دھنستے پھنستے چلے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج معاشرے کے اندر برائیاں عام ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ نکاح کو آسان کرنے کا اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، مگر آج ہمارا کیا معاملہ ہے؟ نکاح کو ہم نے اتنا سخت ترین بنا دیا ہے کہ ایک عام گھر سے بیٹی کا شادی کر کے اٹھا جانا یہ اتنا مشکل ترین مرحلہ ہو گیا ہے کہ سوچنے سے نہ جانے کتنے لوگ اپنے اندر خوف و دہشت محسوس کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے کاروبار کی طرف ہم بڑھتے ہیں تو بے ایمانی، دیانتداری کو چھوڑ دیا ہے، بے ایمانی کو ہم نے بڑھانا شروع کر دیا ہے، یہ رواج ہم نے بنا لیا ہے۔ کب تک آخر اس طریقے کے خود ساختہ غلط رواجوں کے پابند خود کو کر کے ہم گناہ کی طرف بڑھتے رہیں گے؟ عزیزو، آج بھی وقت ہے ہم اگر اپنے آپ کو سنبھالنے والے ہو جائیں، آج بھی وقت ہے اگر ہم اپنے اخلاق و کردار کو سنبھالیں، شادی بیاہ کو آسان کریں اور بیاج وغیرہ کے لین دین سے اپنے آپ کو روکیں، حرام سے اور جو جوا کھیلا جاتا ہے، جو بیٹنگ کی جاتی ہے، اس سے اگر ہم اپنے آپ کو بچائیں گے، یقیناً ایک وہ رحمت کا کھلا ہوا سنہرا باب، سنہرا روشن مستقبل ہمارے سامنے ہوگا کہ جس پر ہمارے آنے والی نسلیں یاد کریں گی کہ ہمارے آباء و اجداد کے یہ بہترین اخلاق کا نمونہ جو ہمارے اندر وہ اخلاق اور کردار بن کے سمرے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں ایک بہتر زندگی دی، ہمارے آنے والی نسلیں یاد کریں گی۔ مگر آج اگر ہم نے اپنے اخلاق کو برباد کر ڈالا، اگر آج ہم نے اپنے معاشرے کی اصلاح کی فکر کو چھوڑ دیا، اور اگر آج ہم نے ایک دوسرے کے نیکی کی طرف بلانے کے راستے کو چھوڑ دیا اور گناہ میں ایک دوسرے کے مددگار ہو گئے، تو آنے والی نسلیں ہمیں کوسیں گی کہ ہمارے باپ دادا کی کرنی تھی جو ہمیں آج یہ دن دیکھنا نصیب ہو رہا ہے۔ عزیزو، آج بھی وقت ہے اپنے اخلاق و کردار کو سنبھالے۔ اللہ کا عذاب بڑا بھیانک ہوتا ہے، دنیا کا بھی عذاب بھیانک ہوتا ہے، آخرت کے عذاب کے بھیانک ہونے کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں، جہنم کا حال کیا ہوگا ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ جو گناہ کرنے والے ہیں ان کے لیے کیسے کیسے بھیانک سزاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے، ان کا جب احادیث مبارکہ میں ذکر آتا ہے، اللہ کے رسول کی زبانی جب ہمیں اس کا علم ہوتا ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر بھیانک ہوگا، مگر حقیقت میں ہم اندازہ نہیں کر پائیں گے، صرف سن کر کے سمجھنے کی ہم ایک کوشش کرتے ہیں کہ کتنا ہم نے سمجھ لیا ہے۔ یاد رکھیں، جہنم کا ایک گڈھا ایسا بھی ہے جس کے اندر اس کے اوپر کے حصے سے ایک اگر زمین اس کے گہرائی کے اندر کوئی پتھر کے جیسا وزنی چٹان اگر ڈالی جاتی ہے تو سینکڑوں برس کا وقت لگ جاتا ہے جب تک کہ وہاں زمین تک اس کی تہ تک پہنچنے کے لیے، اس کو نچلے حصے تک پہنچنے کے لیے، اور وہ اس طریقے کے نہ جانے کتنے چٹانیں ہوں گی کہ ہر چٹان پر دہتے انگارے جیسے وہ چٹانیں ہوں گی، ہاتھ رکھ رکھ کر کے اتنی اونچائی پر چڑھنا، جلتے بھنتے ہوئے، پھر اس چٹان کے ساتھ پھر اس آگ
आग के अंदर गिरना, इस तरीके के और भी भयानक अज़ाब भी मुकर्रर किए गए हैं। इंसान के लिए सबसे भयानक बात यह है कि वो खुद ही अपने जिस्म का गोश्त जानवरों की तरह नोच करके फेंकता रहे। तो एक मर्तबा निकल गया तो फिर नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, बल्कि वो बार 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 होता ही रहेगा, होता ही रहेगा। और इसी तरीके से रिवायत में आता है कि इंसान के लिए एक ऐसा जहन्नम का तालाब बनाया गया है, जो गुनाहगार है, नाफरमान है, उनको उस तालाब में होता लगाने की सजा मुकर्रर होगी। उस तालाब में होता लगा करके दूसरे किनारे उनको निकलना होगा। जब इधर से होता लगा करके उधर से किनारे से जब वो निकलेंगे, उनके बदन से सारा गोश्त और चमड़ी पिघल करके पीठ के पीछे की तरफ, जिस तरीके से कोई कपड़ा फिसल करके जो वहां जमा हो जाता है, कुप्पा पड़ जाता है, इस तरीके से उसकी सूरत, उसकी कैफियत हो जाती है। और फिर उन्हें जिस्म आएगा, फिर उन्हें गोश्त पोश आएगा, फिर वही सजा उनके लिए मुतय्यन होगी। बार 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 ये हाल होगा। ये हाल, ये अज़ाब क्या हम बर्दाश्त कर सकते हैं? हरगिज़ नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। मगर इतना जानने के बावजूद फिर भी हम गुनाह के रास्ते पर बढ़ रहे हैं। तो किस कदर हिमाकत और किस कदर हमारी बेबाकी है कि जिस पर जो है तमाम मखलूक हैरत और अफसोस कर रहे होंगे। किस कदर इंसान जो है बेबाक होता चला जा रहा है, किस कदर जरी होता जा रहा है, किस कदर खुदा से दुश्मनी मोलने में अपने आप को आगे बढ़ा रहा है। अजीजों, आज अगर हम अपने अखलाक को नहीं संभालेंगे, नहीं सुधारेंगे, तो कल सिवाय पछताने के हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। आज अपनी बच्चियों को हमने तालीम क्या दी है? उन्हें हलाल और हराम की तमीज हमने नहीं बताई है। नौजवान बच्चों को हमने क्या तालीम दी है? हलाल और हराम की तमीज हमने नहीं बताया है। आज हाल क्या हो रहा है मुआशरे में? इधर से उधर, उधर से इधर, कोई इसको लेके जाने वाला है तो कोई उसको लेके जा रहा है, तो कोई इस घर की इज्जत पामाल हो रही है तो कभी उस घर की इज्जत पामाल होती चली जा रही है। आखिर ये हमारे अंदर हैवानियत सवार क्यों हो रही है? इसलिए कि हमने अपने नफ्स को फॉलो करना शुरू कर दिया है। खुदा की शरीयत को हमने फॉलो करना, उस पर अमल करना हमने छोड़ दिया है। अगर खुदा की शरीयत पर अमल करने वाले होते तो यकीनन हमारे हाल और हमारे अहवाल यकीनन सुधर जाते और हम भी आज सुधरे हुए लोगों में जरूर होते। मगर जिस कदर भी अल्लाह ने हमें हिदायत की तौफीक बख्शी है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा है। अल्लाह ने हमें बहुत मेहरबानी के साथ रखा है। मज़ीद हमारे अखलाक को हमें संवारने की जरूरत है, हमारे किरदार को संवारने की जरूरत है। हमारे नौजवानों को दीनी तालीम के हासिल करने की जरूरत है। नौजवान लड़कियों को दीनी तालीम हासिल करने की जरूरत है। कुरान की तालीम उन्हें समझाना जरूरी है। निकाह किससे हलाल होता है, निकाह किससे हराम होता है, निकाह किसके साथ होता है और निकाह किसके साथ होता ही नहीं है। ना हो करके उनके साथ शौहर बीवी साथ रहना उनके लिए जिना होता है, हराम होता है, गुनाह होता है। ये सारी चीजें, ये सारी तफसीलात हमने अपने अखलाक और किरदार से तो दूर रखा ही है, मगर अपने बच्चों से भी हमने इन चीजों को दूर रखा है। यही वजह है कि आज हमारे नौजवान नस्लों के कदम बहकते नजर आ रहे हैं, उनके कदम डगमगाते नजर आ रहे हैं। और तालीम के नाम पर, तरक्की के नाम पर, स्कूल के नाम पर हमने उन्हें आजादी इतनी दे डाली है कि वो उनको आज माँ बाप का भी खौफ नहीं है। उन्हें, हमें जब अपने रब का खौफ नहीं तो उन्हें हमारा क्या खौफ हो सकता है? हम अगर अपने दिल में खुदा के खौफ को बसाएंगे, खुदा के अज़ाब से डर करके हम अपने घर में जिंदगी जिएंगे, दो वक्त के लुक़्मे रोटी सूखी खा करके एक वक्त के हराम लुक़्मे को खुदा के डर से हम अगर छोड़ देंगे तो यकीनन हमारे आने वाली नस्लें जो हैं, हमारी औलाद हैं, उनके दिल में भी खुदा का खौफ पैदा होगा। वो भी खुदा के हुक्म पर पाबंद रहने की एक सलाहियत पैदा करेंगे, एक अखलाक की किरदार और संवारने की एक रोशन किरण उनके अंदर भी पैदा होगी। मगर हम ही अमल के मैदान में इतने कोताह हैं, इतने हम निडर बनते जा रहे हैं। वो काम हम बताते हैं जो दूसरे कर रहे होते हैं, हम नहीं कर रहे होते हैं। मगर कितने ऐसे काम हैं कि जो दूसरे नहीं कर रहे होते हैं, हम कर रहे होते हैं। कितने वो गुनाह हैं जो दूसरे कर रहे होंगे, हम नहीं कर रहे होंगे। कितने वो गुनाह हैं जो हम कर रहे होंगे, दूसरे नहीं कर रहे होंगे। आखिर अपने आप पर इतना इतराने की क्या जरूरत है? अपने आप को दूसरों से बेहतर समझने की क्या जरूरत है? हकीकत तो यह है कि इंसान उस वक्त तक के मकाम कमाल के रास्ते पर नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने आप को सबसे कम तरीन तसव्वुर न कर ले, अपने अखलाक और किरदार को दूसरों के अखलाक और किरदार से गिरा हुआ तसव्वुर न कर ले। तभी तो वो अपनी इस्लाह की कोशिश करेगा, तभी तो वो रब के सामने अपने लिए इज्जत के रास्ते को तलाश करने की कोशिश करेगा। अगर वो अपने ही गुमान में, अपने ही तसव्वुर में खुद को सबसे बेहतर तसव्वुर कर लेगा, खुद को दूसरों से अफजल व आला तसव्वुर कर लेगा, तो फिर वो अपने इस्लाह के रास्ते को छोड़ देगा, अपने सुधार के रास्ते को छोड़ देगा, अपने अखलाक और किरदार जो शरीयत का दायरा है उस दायरे में महफूज रखने की वो सही करने से अपने आप को दूर कर लेगा।
حال یہی ہوگا کہ وہ بھی برباد ہوگا اور اس کے گھر کا معاشرہ بھی ماحول بھی برباد ہوتا چلا جائے گا۔ عزیزان محترم، آج ہمارے لیے ضروری ہے کہ خدا کے خوف کو اپنے دل میں بسائیں، رب ذوالجلال کی عظمت کو اپنے دل میں بسائیں، اور موت تو آنی ہی ہے۔ موت وہ بھلی ہے جس موت سے خدا و رسول راضی ہو جائیں، مگر مر کر کے بھی کیا فائدہ اگر عذاب کے 70,000 فرشتے روح کو لے جا رہے ہوں گے؟ کیا فائدے کا وہ مرنا ہوگا؟ ہاں، مر کر کے بھی مرنا فائدہ کا تب ہے جب 70,000 رحمت کے فرشتے روح کو لے جا رہے ہیں۔ یہ شان کیسے ہوگی؟ یہ اللہ کے مومن بندوں کے لیے شان ہوتی ہے۔ گناہ سب سے ہوتے ہیں، مگر گناہ پر مصر رہنا، اسی پر اڑے رہنا، ڈٹے رہنا، یہ بری بات ہے، یہ شیطانی صفت ہے۔ گناہ ہو جانا، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، مگر غلطی ہو جانے پر اس پر پھر قائم رہنا یہ غلط بات ہے۔ گناہ ہو جانے پر توبہ کرنا یہ اللہ کو پسند ہے۔ اگر بندے سے گناہ سرزد ہو جائے، وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے پر اپنی رحمت کا دروازہ ایسے کشادہ فرماتا ہے جیسے کہ سرکار کی حدیث ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا گناہ سے توبہ کرنے والے کا حال ایسا ہے جیسا کہ اس سے کوئی گناہ ہوا ہی نہیں ہے۔ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا جیسا پاکیزہ ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے سچی توبہ کرنے والا پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ ہم توبہ کرنے میں بھی زبان پر تو الفاظ آ جاتے ہیں، مگر ہمارا دل اور دماغ ساتھ نہیں دے رہا ہوتا ہے۔ اس گناہ سے ہم صحیح معنوں میں اپنے آپ پر ندامت کرتے ہوئے خدائے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اگر توبہ کریں گے، یقیناً رب ذوالجلال توبہ کو قبول فرما لے گا، یقیناً رب ذوالجلال مہربانی فرمائے گا۔ کس قدر مہربانی ہوتی ہے سچی توبہ جب ہوتی ہے، اس قدر مہربانی ہوتی ہے کہ اس کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ ایسا ماحول ہو گیا تھا، ایسا وقت آ گیا تھا کہ بارشیں نہیں ہو رہی تھیں، سوکھا پڑ گیا تھا، پریشان ہو رہے تھے۔ سارے لوگ مل کر کے کم و بیش 70,000 کا مجمع تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے ساتھ میں کوہ طور کے مضافات میں اس کے قریب میں آپ سب جمع ہوتے ہیں، دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال کے بارگاہ میں، اے رب ذوالجلال بارش عطا فرما، پانی عطا فرما، دعائیں کی جا رہی ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے موسیٰ علیہ السلام، ان میں ایک وہ شخص ہے جو مسلسل 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے۔ اب ہمیں خود اپنی عمروں کا اندازہ لگانا چاہیے کہ ہماری عمر کتنی گزر گئی ہے، ہم نے کتنی نافرمانی اللہ کی ہے، کتنا ہم نے خدا کی فرما برداری کی ہے۔ جو کی گئی ہے وہ قبولیت کے لائق ہوگی تب کچھ اس کا اثر ضرور ملے گا، اگر وہ قبولیت کے لائق بھی نہیں ہوئی تو پھر ہمارا حال کیا رہا؟ ہم نے اپنے آپ کو سدھارنے سے کیوں غفلت کی، کیوں ہم نے اپنی طرف توجہ نہیں کی؟ یہ ہمارے سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام 40 سال سے وہ بندہ اتنی جرأت کر رہا ہے کہ وہ نافرمانی کرتا چلا جا رہا ہے، وہ جب تک ہے بارش نہیں آئے گی اسے واپس کر دو، اٹھا کر کے بھیج دو، پھر بارش برسائی جائے گی۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام لوگوں کی طرف رخ کر کے فرماتے ہیں، اے وہ بندے جو خدا سے 40 سال سے نافرمانی کا کرتے ہوئے سامنا کر رہا ہے، وہ ہماری محفل سے مجلس سے اٹھ کر کے نکل جا۔ اگر نہیں جاتا ہے تو بارش نہیں ہوگی، تو رہتا ہے تو بارش نہیں ہوگی، چلا جاتا ہے تو بارش ہو جائے گی۔ تو اس بندے نے چاروں طرف اٹھ کر کے دیکھا، سوائے اس کے کوئی نظر اٹھتا ہوا اسے نظر نہیں آیا۔ اس کو جب اس نے خود کو تنہا پایا تو فوراً اسی جگہ پر بیٹھ گیا، چہرے کو کپڑے میں ڈال کر کے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں تڑپ کر کے عرض کرتا ہے، پروردگار یہ بندہ 40 سال سے تیری نافرمانی کر رہا تھا، مگر تیری رحمت بہت وسیع ہے، تیری رحمت بہت بلند و بالا ہے۔ پروردگار آج میں تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں، قبول فرما لے، مجھے ان سارے لوگوں کے سامنے رسوا ہونے سے محفوظ فرما لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً آسمان سے بارش عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلال سے پوچھا کہ پروردگار معاملہ کیا ہے؟ ابھی تو حکم ہوا تھا کہ ایک ایسا 40 سال کا گنہگار ہے کہ جس کی وجہ سے بارش کو نہیں اتارا جا رہا ہے، ابھی فوراً بارش آ گئی، معاملہ کیا ہے؟ رب ذوالجلال فرماتا ہے، پروردگار فرماتا ہے، اے موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، اس میرے بندے نے میری بارگاہ میں توبہ کر لی، میں نے اسے معاف فرما دیا۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، پروردگار وہ کون ہے بتا دو دے، تاکہ جس کی توبہ قبول ہوئی ہے اس کو دیکھا جا سکے، لوگ عبرت حاصل کر سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، موسیٰ جب 40 سال تک وہ میرا نافرمان رہا، میں نے اسے رسوا نہیں کیا، تو آج وہ میرا فرما بردار ہے تو میں کیسے اسے رسوا کر سکتا؟ رب ذوالجلال کی رحمت اس کے بندوں پر مہربانی فرمانے والی
والی ہے, رسوائی سے بچانے والی ہے. آج بھی اگر ہم اپنے اس رسوائی کو جو قیامت کے دن ہونے والی ہے اس کو یاد کر کے اپنا اصلاح نہیں کرتے ہیں, سچی توبہ نہیں کریں گے, تو پھر تو کوئی حال ہمارا کیا ہوگا بتا نہیں سکتا ہے, کس قدر ہمارا عذاب سے سامنا ہوگا ہمیں بھی اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے. مگر اللہ نے آج ہمیں موقع دیا ہے, توبہ کا وقت ہے. کل موت کے بعد ہزار توبہ کریں گے مگر اس وقت کا توبہ کرنا فائدہ نہیں دے گا, آج کا توبہ کرنا فائدہ دے گا. آج کا صحیح راستے پر چلنے کا ارادہ کرنا فائدہ دے گا, آج کا صحیح راستے پر قائم ہونا کل ہمیں فائدہ دے گا. اور آخرت کی زندگی کو سنوارنا یہ ہر مومن کی زندگی ہے. مومن کے لیے تو دنیا بس ایک مسافر خانے کی طرح ہے, آئے اور گئے, اسی طرح سے ہمارے لیے دنیا ہے. حقیقی زندگی تو آخرت ہے جو مسلمانوں کے لیے, مومنوں کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے. اور جنت کی نعمتیں ایسی نعمتیں ہیں, ایسی ابدی سرمدی نعمتیں ہیں کہ جس کا تصور وہم و گمان کسی انسان کے عقل کے بس کی بات بھی نہیں ہے کہ اس قدر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں رکھی ہیں. اور حال یہ ہوگا جب مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا, پھر حال جب حشر کے میدان میں حساب کتاب ہو جائے گا, موت ہی کو بنا کر دیا جائے گا, اب موت نہیں رہے گی, ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت میں رہنا خدا نصیب فرما دے گا. اور جن کے لیے ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہنا فیصلہ ہو جائے گا وہ ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہیں گے, اور جن کے حق میں خدا کی مہربانی ہو جائے گی ہمیشہ ہمیش جنت میں رہنے کا فیصلہ ہوگا, وہ ہمیشہ ہمیش جنت میں رہیں گے. وہ ابدی نعمتوں کو اگر ہمیں پانا ہے تو آج اپنے اخلاق اور اپنے کردار اور اپنے اطراف و جوانب میں, اپنے آس پاس میں, اپنے نوجوان دوستوں میں, اپنے حلقے میں, احباب میں نیکی کی بیداری لانے کی کوشش کریں. گناہوں سے خود بھی بچیں, دوسروں کو بھی گناہ سے بچنے کی توفیق کریں. اگر ان کو سکھائیں, مسجد لے کر کے آئیں, نماز کے لیے لے کر کے آئیں, اپنے ساتھ نیکی کے راستے پر لے کر کے آئیں تاکہ آپ کو بھی اس کا ثواب ملے, ان کو بھی ہدایت کا راستہ ملے, آپ کے لیے بھی رحمت کے راستے کشادہ کر دیے جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا, کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے, اور آپ کو صحیح کہا گیا اللہ ہمارے سینوں میں محفوظ فرمائے. پروردگار ہم گنہگار ہیں, مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما. پروردگار ہم تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتے ہیں, مولا ہمیں سچی توبہ نصیب فرما, ہماری توبہ کو قبول فرما, ہمیں نیکی پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ظالموں کو نیست و نابود فرما, مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما, بے یتیموں, بے سہاراؤں کے, بے سہارا بیواؤں کے سہارے مہیا فرما, یتیموں کے سہارے مہیا فرما. پروردگار دنیا میں پریشانیاں مسلمانوں پر بہت ہیں, مولا مسلمانوں کی مدد فرما, رحم فرما, کرم فرما, ہدایت فرما, استقامت فرما, ان کے لیے حفاظت و نصرت عطا فرما. ظالموں کو نیست و نابود فرما, مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. پروردگار جن کے بھی گھروں میں جوان بیٹے بیٹیاں بھائی بہن غیر شادی شدہ ہیں ان کے شادیوں کے اسباب مہیا فرما, ان کا بہتر تعلیم مستقبل فرما. تمام مومنین مومنات کے رشتے زواج میں محبت محبت شفقت رحمت عنایت عطا فرما. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک یا رب العالمین.